السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت عمران خان کو درپیش ہے۔ عمران خان نے جیل کے اندر عدالت میں ایک بات کی، جیل ٹرائل کے اندر جو سائفر والا ان کا چل رہا ہے، اس میں کہا کہ جی میں اس مقدمے میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو اور امریکی سفارتکار کو عدالت میں بلواؤں گا گواہی کے لیے یا ان کے بیان کے لیے۔ اچھا، یہ بات عمران خان صاحب نے کہہ دی، لیکن عمران خان صاحب ہیں بہت سیانے آدمی۔ اب ہم آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے کہ وہ کریں گے کیا، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اور وہ کیسے اس میں پھنسیں گے۔ ایک وہ گانا تھا کسی پرانی انڈین فلم کا، جس میں وہ فلمایا تھا غالباً راج کپور کے اوپر۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ میں نے فلمانے پہ اگر غلط بتا دی ہو تو برا نہ مانیے گا، مجھے فلموں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بڑا اہم مصرع ہے اور یہ عمران خان کے اوپر پورا فٹ بیٹھتا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد اس سے انحراف کیا اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں آج تک ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن کسی چیز کے اوپر اڑ جانا یا ڈٹائی کا ثبوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں سے جان چھڑا لیں گے۔ اب یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، اور مئی میں جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اس سے پہلے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ لانگ مارچ وارچ نہ کریں اور الیکشن ہو رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت کہا کہ یار یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ الیکشن ہوں گے، تو کیوں نہ میں یہ نمبر بنانے کی کوشش کروں، اور اعلان کر دیا انہوں نے لانگ مارچ کا۔ جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور یہ اطلاع جو ہے وہ نواز شریف صاحب تک پہنچی، تو انہوں نے شہباز شریف کو منع کر دیا کہ شہباز ہوں حکومت نہ توڑی، انہوں نے کہا جو تو لانگ مارچ کرنا ہے، جو تو سب کرنا ہے تو کاٹ لے۔ مطلب یہ ایک، ویسے میں نے الفاظ تو یقیناً یہ نہیں ہوں گے لیکن مفہوم اس کا یہی تھا، اور وہ پھر الیکشن ان کو نہیں ملے۔ اس کے بعد عمران خان آج تک اپنی زبان پر پھنستے چلے گئے۔ پہلے انہوں نے کہا ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے، اور استعفیٰ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے دلوا دیا اور پھنس گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم پنجاب کی حکومت توڑیں گے، وہ انہوں نے توڑ دی، پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کے پی حکومت توڑیں گے، چلتی بھلی چنگی بھلی ان کی جو ہے وہ اکثریت والی حکومت تھی، وہ انہوں نے توڑ دی، پھنس گئے۔ پھر انہوں نے اتنا بے دردی سے استعمال کیا گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کا، ان کے وسائل کا اور ان کی فورسز کا، کہ وہاں سے بھی ان کی حکومت کو رخصتی لینی پڑی، اور کرتے کراتے اپنی باتوں کے جال میں پھنستے 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 آج عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کی کوٹڑی میں پہنچ گئے ہیں۔ گرچہ کہ وہاں پہ وہ خاصی سہولت کے ساتھ ہیں، لیکن جب لفظ جیل استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوٹڑی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یہی کہا جاتا ہے اس کو جو مروج ہے۔ اب جو انہوں نے بات کی جنرل باجوہ کی، اب میرے پاس اس حوالے سے کافی ساری انفارمیشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن سے یہ باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس چیز کے اوپر ولاگ نہیں کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس چونکہ انفارمیشن کافی زیادہ ہے، تو وہ اگر میں اپنے روٹین کے ولاگ کے بیچ میں وہ انفارمیشن ایڈ کروں گا تو شاید وہ پراپر انفارمیشن نہیں پہنچ پائے گی یا اتنی وقت نہیں مل پائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک الگ ولاگ کروں گا، کیونکہ میرے پاس خاصی ایکسکلوزیو معلومات ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ کر کیا سکتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ تو دیا اور کہا بھی جج کو، یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے بیچ بھی انہوں نے چلاکی لگائی۔ چلاکیاں لگانے میں تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے ماسٹر آدمی ہیں، کہ انہوں نے زبانی تو کہہ دیا جج صاحب کو کہ جی میں جنرل باجوہ کو بلواؤں گا اور میں ان کو بلواؤں گا، لیکن بلواؤں گا کہا، بلوایا جائے نہیں کہا، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ریٹن اپلیکیشن ایسی ڈالی گئی کہ اس کیس کے اندر سائفر کے اندر جنرل باجوہ کو طلب کیا جائے، کیونکہ عدالتیں چلتی ہیں لکھی ہوئی چیز کے اوپر۔ اگر یہ کوئی ایسی اپلیکیشن دیتے ہیں تو پھر عدالت سوچے گی کہ جب ایک لکھا ہوا آ گیا تو اس کے اوپر وہ آرڈر کیا پاس کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ جو ہے وہ انہوں نے بات کہہ دی، لیکن اب ایسے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اور ایسی خبریں آ رہی ہیں، ذرائع سے آ رہی ہیں۔ یقیناً جنرل باجوہ چونکہ ایک ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں اور ابھی 2 سال ان کو پورے نہیں ہوئے، 1 سال نہیں ہوا، اس سے کچھ دن اوپر، کہ وہ بول نہیں سکتے اور بیان نہیں دے سکتے، تو اس چیز کا عمران خان صاحب نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایک پنچنگ بیگ ان کو بنائی رکھا،
اور لیکن وہ جہاں ان کی ہوتی ہیں بندہ کو ذاتی محفل میں کسی کا بات کر دیتا ہے, کسی گفتگو کر دیتا ہے, تو وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. اب جو خبریں باہر آ رہی ہیں وہ یہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ جناب باجوہ صاحب تو تیار بیٹھے ہوئے, آج کاکا ہن پیراں دی مٹی نہ چھڈی, یہ صورتحال ہے. اب یقینی طور پہ جب ان کے اوپر ایک پابندی ہے تو وہ جو ان کا ادارہ ہے جس کے وہ خود سربراہ رہے ہیں, اس ادارے کی رضامندی تو بڑی ضروری ہے. تو یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میری انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب GHQC کی اجازت سے عدالت میں بیان دے سکتے ہیں, یہ بات سکتے والی نہیں ہے. میرا یہ تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ اس چیز پہ یقیناً کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو چکی ہوئی ہے, اور ان کا جو اصل ادارہ ہے جس کے اندر انہوں نے ساری عمر سرو کیا, تو وہاں سے ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے. اب جس دن مل گئی باجوہ صاحب کو اجازت, تو پھر خان صاحب نے تو زبانی تو بات کر دی ہے نا, خان صاحب پھر نہ بھی بلوائیں تب بھی یہ درخواست دے کے فریق بن سکتے ہیں باجوہ صاحب, ان کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہوگی. جب ان کو اپنا ادارہ ان کو اجازت دے رہا ہوگا تو باجوہ صاحب تو وہ جا کے دے دیں گے درخواست. اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے کہ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب بلائیں گے تو یقیناً ان کے وکلاء ان کا بیان کروائیں گے, پھر ان کے اوپر جرح کروائیں گے. تو باجوہ صاحب نے کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوئی نا کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے بیان دینے کے لیے تو ان کے ساتھ ان کے اپنے وکلاء بھی ہوں گے, اور کراس ایگزامینیشن ان کے اپنے وکلاء بھی کریں گے, عمران خان کے ساتھ بھی کریں گے, ان کے ساتھ بھی کریں گے. عمران خان کے حوالے سے باجوہ صاحب کی جو رائے ہے نا وہ کوئی اچھی نہیں ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جاوید چودھری اور منصور علی خان اور شاہد میتلا جو ان سے ان کی آف دی ریکارڈ ملاقاتیں ہم کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی ان کے ذرائع تھے, انہوں نے جو باتیں کی اس سے تو یہی تاثر ملا. اچھا, جنرل باجوہ صاحب اپنے جو ذاتی ان کی دوستیاں ہیں, ذاتی جو تعلق ہیں, وہ تو سرکاری پابندیوں کا ایسا نہیں ہوتے. تو میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, جنرل باجوہ صاحب کی کچھ عرصہ پہلے اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ایک ملاقات ہوئی, کوئی اسکول کے زمانے کے, کوئی اپنے اساتذہ سے, کوئی اپنے دوستوں سے. تو وہاں پر ان سے مختلف چیزیں پوچھیں گی. جب آپ ایک ایسی پوزیشن پہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں, تو جو آپ کے ذاتی ملنے والے ہیں, جو آپ سے کبھی کبھار ملتے ہیں, تو وہ ان چیزوں پر بات کرتے بھی ہیں, اور جہاں پہ بندے کا ٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ بندہ بات کرتا بھی ہے. تو وہ کچھ چیزیں اڑتی ہم تک بھی پہنچیں گی, باجوہ صاحب کی رائے کیا ہے. اب جب یہ عمران خان صاحب بڑے باجوہ صاحب کے خلاف بڑے بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہے تھے, اور ان کو انہوں نے جناب جو الفاظ ان کی سروس کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی جو ان کے بارے میں استعمال کیا, یا آج تک ٹرولنگ کی جاتی ہے عمران خان کے جو ٹرولنگ بریگیڈ ہے اس کی طرف سے, تو اس پر ان کے دوستوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان تو بڑی زیادتی کر رہا ہے, مطلب آپ نے تو اس کے ساتھ کون سی نیکی نہیں کی. تو باجوہ صاحب نے بتائی چیزیں کہ ہاں جی ایسے ہی ہے. تو ایک ان کی کسی دوست نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب یہ آپ نے تو اس کے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں, پاکستان تو پیسہ ٹکا تھا کوئی نہیں, بندہ یہ نالائق تھا, آپ تو اس کو کہاں سے پیسے نہیں لا کے دیتے رہے, کبھی اب UAE جا رہے ہیں, کبھی اب سعودیہ جا رہے ہیں, کبھی اب چین جا رہے ہیں, لا کے جناب عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے ان کو پیسے دیتے رہے, جبکہ یہ آپ کا کام نہیں تھا. جس کا باجوہ صاحب نے بڑے تعصف کا مبینہ طور پہ اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو اپنے کھلانے والے ہاتھ پہ کاٹ لیتا ہے. اب یہ لفظ میں یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ ایک بات ہوئی ہے, اور مطلب ایک مبینہ طور پہ ہوئی ہے. تو پھر یہ ایک فیلنگ جو ہے باجوہ صاحب کی عمران خان کے بارے میں, وہ مطلب اس یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. پھر اگر آپ باجوہ صاحب کو بلاتے ہیں تو باجوہ صاحب کیا انکشافات کر سکتے ہیں, یہ بھی عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلے کل سمجھتے ہیں, اور آخر میں پھر جو ہے وہ سارا کچھ گنوا کے بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح ان کو لا کے حکومت میں لایا گیا, جس طرح ان قریب 10-15 سال جو ہے ایک مہم چلائی گئی ہے, ان کو مسیحا ثابت کیا گیا, تمام تر ان کے ذاتی معاملات کے باوجود, ان کے تمام مبینہ کرپشنز کے باوجود ان کو ایک صادق اور امین اور حاجی اور نیک محمد اور پاکستان کا نجات دہندہ ظاہر کر کے لایا گیا. جس طرح الیکشن مبینہ طور پہ ریگ ہوا 2018 کا, جس طرح RTS بیٹھا, جس طرح بعد میں جہاز چلے, کسی طریقے سے گھما کے زبردستی وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور پھر اس کے بعد چلایا بھی گیا. ایک بل تک پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب. اس کے لیے بھی وہ جنرل فیض کو کہتے تھے کہ جی وہ فلانا بل تو پاس کرا دیں میں اسمبلی سے. تو یہ ساری صورتحال تھی. جتنے بندے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے, ان کے ساتھ رکھے گئے تھے. یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہو چکی ہیں چیزیں. خیر, ایک تو باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی جو ریڈ لائن ہے نا, ان کی مرشد بشرا بی بی, اس کے حوالے سے بہت اہم انکشافات کر سکتے ہیں, اور بالخصوص ان معاملات کے اوپر جو کہ
سرکاری امور میں بشرا بی بی کی مداخلت ہوا کرتی تھی، ٹرانسفروں میں، تبادلوں میں، پالیسی میکنگ میں، کابینہ کے فیصلوں میں، ہر چیز میں بشرا بی بی دخیل تھی. اور اس کا جنرل باجوہ سے زیادہ کس کو علم ہوگا، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم پوزیشن پہ تھے. اچھا، پھر جو بزدار کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ سارا کچھ بھی باجوہ صاحب کے علم میں ہے. پھر یہ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ باجوہ صاحب نے اپنے ذاتی محفلوں میں یہ بات کی ہے کہ میں بار بار عمران خان کو یہ سمجھاتا رہا ہوں کہ تم احتساب نہیں کر رہے، تم انتقام لے رہے ہو. جتنے تم نے اپوزیشن کے لیے بندے پکڑے ہیں میکسیمم، اور وہ سارے کے سارے بے گناہ ہیں. تو انہوں نے کہا عمران خان نے میری بات نہیں مانی. اس نے کہا جی میں تو آئے اسی کام کے لیے ہوں. تو اس نے کہا جی آپ احتساب کریں تو انتقام نہ لیں. اور پھر جب بہت عرصہ گزر گیا تو باجوہ صاحب نے پھر ان سے کہا کہ جی یہ اب معاملہ ختم کریں، مہربانی کریں، ملک کی معاشی حالت بڑی خراب ہے، اس کی طرف توجہ دیں. اب یہ ہو گیا بہت سارا احتساب، انتقام جو بھی آپ نے کرنا تھا. لیکن خان صاحب نے ان کی یہ بات بھی نہیں مانی. تو پھر اسی طرح عدلیہ سے جو بے جا ان کو حمایت ملتی رہی، اور کیوں ملتی رہی ہے یہ باجوہ صاحب سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. اسی طرح جو تحریک عدم اعتماد جب لائی گئی، اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، جیسے بھی عمران خان صاحب وہ بڑے عجیب بنتے ہیں نا، میں کوئی بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور میں بڑا کوئی جمہوری، تو ان کا تو جھگڑا ہی یہی تھا باجوہ صاحب کے ساتھ کہ جی آپ مداخلت کر کے میری جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ناکام کیوں نہیں بنواتے. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں کیسے بنا سکتا ہوں، قانون آئینی طور پہ تو میرے گنجائش نہیں ہے. فوج اس وقت یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی. خود باجوہ صاحب کے آرمی چیف شپ کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی سے پریس کانفرنس بھی کر چکے تھے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2-3 دفعہ یہ بات دہرائی مختلف مواقع پہ، پریس کانفرنسز میں اور انٹرویوز کے اندر، کہ جی اب فوج نے فیصلہ کری سیاسی کام میں مداخلت نہیں کری. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں، اپنے استعفے سے واپس آئیں، اسمبلیوں میں جائیں، اپنے پرانے تاجیوں کو ساتھ میں لائیں، تو تحریک عدم اعتماد آپ ناکام بنا دیں. ہم تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو جو عمران خان صاحب اس وقت منتیں ترلے کرتے رہے، جو آفرز کرتے رہے، کچھ تو سامنے آ گئی نا. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو بھی سامنے نہیں آئیں، جو بھی باجوہ صاحب نے کسی کو بتائی نہیں ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اسی طرح باجوہ صاحب اپنے جو دوست باپ تھے، جب عمران خان صاحب وہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے، ہر چیز انہوں نے سنگوں میں اٹھا رکھی تھی، ہر جگہ پہ ٹکر مارتے. 9 مئی سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی باجوہ صاحب نے اپنے ایک نجی محفلوں میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یار یہ پاگل آدمی، یہ ملک توڑ دے گا اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا. تو مطلب یہ ان کی اوپینین ہے مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کے بارے میں. اسی طرح جہاں پہ عمران خان صاحب سائفر میں مزید پھنسیں گے، سائفر میں دیکھیں سائفر آنے کے بعد باجوہ صاحب کی کتنی دفعہ ان سے بات ہوئی، وہ کامرہ ایئر بیس پہ کیا بات ہوئی، پھر نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کیا بات ہوئی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پھر نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اس پر دوبارہ کیا بات ہوئی جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور باجوہ صاحب اس حوالے سے بہت ذرائع کے مطابق جو ان کی محفلوں میں شریک ہوتے رہے لوگ، ان کے مطابق باجوہ صاحب اس بارے میں بہت فرم قسم کا بلیو رکھتے ہیں کہ جو یو اے ای اور چین کے ساتھ جتنے تعلقات کی خرابی ہوئی اس کے بھی ذمہ دار عمران خان ہی ہیں. اور پیسے ڈنگے مار دیتے تھے، کبھی سعودیہ کے خلاف بات کر دی یا کروا دی اپنے وزیر خارجہ سے، کبھی جناب جو سعودی پرنس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر دی کابینہ میں، اور 1 گھنٹے بعد وہ سعودیہ والوں کو پتہ لگ جاتی تھی. تو وہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یار ڈنگے یہ مارتا تھا، بعد میں پھنس جاتا تھا، پیسے لینے مجھے بھیج دیتے تھے. تو پھر جب پیسے لینے بھیج دیتے تھے تو پھر باجوہ صاحب نے جو فکرہ ان کے بارے میں کہا، جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا، تو وہ ٹھیک ہی کہا. تو یہ اس وقت سچویشن ہے جناب. اور عمران خان صاحب گئے ہیں پھنس. اب عمران خان صاحب کریں گے کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو چیزیں سائفر سے متعلق نہیں ہیں وہ باجوہ صاحب کیسے بتا سکتے ہیں عدالت کے اندر. وہ ایسے بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنے وکیل کو کہیں گے کہ وہ اب وکیل اپنے کلائنٹ کی جو گواہ ہوتا ہے یا استغاثہ یا صفائی جس بھی طرف کا ہو، اس پہ بھی اپنا وکیل بھی جرا کرتا ہے. تو ان کا اپنا وکیل جرا کر کے یہ باتیں پوچھ لے گا وہ سائفر سے متعلقہ ہیں یا نہیں. عمران خان کو تو ایکسپوز کر دیں گے. تو یہ باجوہ صاحب کو موقع دے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کیس کے اوپر انہوں نے ویسے بھی پھنسے ہوئے گوڈے کیا، بلکہ ناک تک پھنسے ہوئے، لیکن اب انہوں نے اپنے آپ پہ خود کچھ حملہ کر دیا. یہ باجوہ صاحب کو بلوانے کا مطالبہ کرے. امریکن اگر آئیں گے تو تب بھی عمران خان صاحب کے پول کھولیں گے. امریکن تو بتائیں گے کہ بھائی جان یہ تو اس بندے نے ہمیں تحریری طور پہ معافی نامے بھجوائے ہیں، یہ انٹرویوز میں اس نے ہم سے معافی مانگی ہے، ابھی یہ پھر دوبارہ وہی بات کر رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو کوئی موقف ہوتا نہیں، تو وہ ہر جگہ سے ایکسپوز ہی ہوں گے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کریں گے کیا، میں آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب کوئی ٹارزن نہیں ہے جی. باتیں کرتے ہیں بڑی، لیکن جہاں پہ کام کی باری آتی ہے وہاں پہ ٹھس کر جاتے ہیں. یہاں پر انہوں نے کیا کرنا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں پہلے کہا تھا کہ جی میں وہ کیس توشہ خانہ والے کیس میں اپنے جو وہ ملٹری سیکرٹری کو بلواؤں گا. اب ملٹری سیکرٹری اس وقت بریگیڈیئر تھے، اب وہ میجر جنرل ہیں.
صاحب نے کہا یار خان صاحب بڑا توپ چلائیں گے. توپ کیا چلانی تھی, وہ مڑ کے جب انہوں نے اپنے گاؤں کی لسٹ دی اس کیس کے اندر تو اس کے بیچ میں ان کا کوئی نام نہیں تھا. خان صاحب نے کوئی ہمت نہیں کیا, گرم زمین پہ خان صاحب پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو اسی طرح باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہہ تو دیا بلوا لوں گا, لیکن نہیں بلوائیں گے. اگر چاہیے باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, یہ کوئی کسی ریٹائرڈ آدمی کے بارے میں بات کرنا کوئی ایڈی کو بہادری نہیں ہوتی. حاضر سروس ہوتے تو بات کرتے چلیں. اب ریٹائر کے بارے میں بھی, لیکن جو معاملہ ہے سائفر والا, اس معاملے کے اندر باجوہ صاحب کو بلوائیں گے تو وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے, اور عمران خان کبھی بھی اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ ریٹرن جا کے درخواست دے دے عدالت کے اندر کہ جی باجوہ صاحب نے بلاؤ, کیونکہ وہ بلوائیں گے تو پھنسیں گے. لیکن دوسری طرف سے اب تیاری پوری ہے کہ بھائی جی بلاؤ, بلا ذرا سانو. اب اس وقت سچویشن یہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.